السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے حاضرین اور ناظرین اور میری وہ پاکیزہ مائیں بہنیں جو اپنے گھروں کو اور عید کے دن چھوڑ کر اللہ کے در پہ آئی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے اوپر تنگی، پریشانیاں، بیماریاں آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان لوگوں پر جب مصیبت آتی ہے تو قالوا، کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ جو کچھ میرے پاس تھا، میری صحت، میری بیماری، جو فوت ہو گیا، یہ جو کچھ بھی تھا میرے پاس، یہ اللہ کا تھا، اور میں نے خود بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت کے اندر کہ جو مصیبت پر صبر کرتے ہیں وہ ویلا نہیں کرتے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پر اللہ درود بھیجتا ہے. درود کے بہت سارے معنی ہیں، اور اللہ یعنی رحمت بھیجتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ورحمہ، اپنی رحمت بھیجتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، وہی لوگ ہدایت والے ہیں. میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں پر کلو وشربو، جو کچھ بھی ہے تم کھاؤ اور پیو.
لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی آزمائش ہے تمہارے لیے. آپ کا دشمن جو ہے پیدا ہو چکا ہے، لیکن ہذہ شجرہ، اس کے قریب نہ آنا، اس لیے کہ یہ تمہیں ورغلاوے میں لا کر تم سے یہ جنت نہ چھین لے. یہ تمہارا دشمن ہے. باقی جنت کے اندر کوئی آزمائش نہیں ہے، صرف ایک ہذہ شجرہ، اس درخت کے قریب نہیں آنا. آدم علیہ السلام ورغلاوے سے درخت کے قریب چلے گئے. اللہ نے جنت سے بمائے بیوی کے آپ کو دنیا پہ اتار دیا. جب دنیا پر اتارا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اس کے اندر آزمائشیں ہیں، آزمائش نہیں آزمائشیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر ہر انسان آزمائش کے اندر ہے. جس انسان کے پاس مال اور دولت ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. جس انسان کے پاس مال اور دولت نہیں، غریب ہے، وہ بھی آزمائش میں ہے. اب جو غریب ہے، جس کے پاس مال اور اسباب اور دولت نہیں ہے، اس کی 100 میں سے 30% جو ہے آزمائش ہے. اور اس کی آزمائش پر جو ڈبل آزمائش ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو صاحب نصاب ہیں، یعنی 70% ان کی آزمائش ہے یہ جو غریب ہے اس کے لیے. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہیں آزمائشوں کے اندر وقت گزارنا پڑے گا. اب میرے بھائیوں، ایک آدمی ہے، اس کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، یہ اس کے اوپر ایک آزمائش ہے. اللہ پاک نے دنیا کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ میں ہوں، حج کرنے والے کے ساتھ میں ہوں. یہاں دنیا پر کوئی اور کام کرنے والا ہے تو اس کے ساتھ میں ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے صرف ایک بات فرمائی ہے، جو مصیبتوں پر صبر کرے گا وبشر الصابرین، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. اب جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو کسی چیز کا دکھ اور غم نہیں ہونا چاہیے. 2 آوازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے. جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا ہے اور جب تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہوا، 2 آوازوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. ایک خوشی کے وقت یہ ڈھول ڈھمکا، گانا بجانا، ناچنا کودنا، جو آج ہم اپنے آپ کو حاجی نمازی کہلا کر ہمارے گھروں کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہماری عورتیں ڈانس کرتی ہیں، اور پھر ہمارا حج اور ہماری نماز اور ہمارا دین ایک کونے میں چلے جاتا ہے. فطوبی للغرباء، وہ ایک غربت کے اندر چلے جاتا ہے. جب وہ عورتیں یا وہ کوئی بھی خوشی کے اندر خوشی اس انداز میں مناتا ہے کہ گانا اور ناچ کود کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر، یعنی ایک آدمی پیدا ہوا آج سے 30 سال پہلے اور 30 سال کے بعد وہ ناچ گانا کر رہا ہے، تو اس پر دنیا جب سے بنی ہے وہاں سے لعنتیں اس پر شروع ہوتی ہیں، گانا گانے بجانے والے پر، گانا گانے والی پر. یہ خوشی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر خوشی یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. صحابہ کرام کے اندر جب خوشیاں آتی تھی تو وہ خوشی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی خوشی ملتی تھی تو آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے.
اور مومن کا معاملات جو ہے اللہ رب العالمین پر بڑا عجیب و غریب ہے. جب مومن پر مصیبت آتی ہے تو یہ سجدے کے ذریعے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ شکریہ بھی اللہ کا اس انداز میں ادا کرتا ہے، سجدہ کر کے نماز پڑھ کے یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے میں ایسے انسان کو دنیا کی نعمتیں اور عطا فرماتا ہوں. اب اس آواز پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ہے، اور یہ ملعون فرمایا. وہ زبان جو اتنی پاکیزہ زبان ہے، جو اتنی اعلیٰ اور عرفہ زبان ہے، جس زبان سے پھول نکلتے ہیں تو فرشتے بھی اپنا دامن بچھا لیتے ہیں، یہ اس زبان سے نکلا ہے کہ ایسی آواز پہ لعنت ہے. اب دوسری آواز کون سی ہے جس پر لعنت برسائی گئی ہے؟ وہ ذرا آپ اپنا بھی ٹیسٹ لیں، میں بھی لوں. آپ اپنے گھر کی طرف بھی نگاہ دہرائیں، اپنی لیڈیز پر بھی دہرائیں، میں بھی اپنے خاندان میں دہراؤں کہ وہ کون سی آواز ہے. ابھی یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور آپ یہاں پر اس کا فیصلہ بھی لے کر جانے والے ہیں. جب ہمارے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، میت ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری عورتیں اپنے گال پیٹتی ہیں یا نہیں پیٹتی؟ اپنے گریبانوں پہ مارتی ہیں، اپنے گالوں پہ مارتی ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے اوپر بہتان اور بدگمانی یہ کرتی ہے کہ اللہ کو میرا ہی قرض نظر آیا تھا اور کسی کا نظر نہیں آیا. نعوذ باللہ یہ میرا بیٹا فوت ہوا، اللہ کو ترس بھی نہیں آیا، اللہ نے اتنا بھی نہیں دیکھا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یہ گال پیٹتی ہیں، سر پیٹتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مصیبت کے اندر جو اپنے گال، اپنے رخسار اور اپنے یہ سینے پیٹتی ہیں، فرمایا جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، اگر یہ توبہ اور استغفار کر کے یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، فرمایا ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور یہ ملعون آواز. میرے بھائیو، ہمارے اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی جو غلط ہو رہا ہے ہم اس کو غلط نہ کہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تم پہ مصیبت آئے تو اللہ کہتا ہے، مومن کیا کہتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو کچھ میرے پاس تھا، میرا مال تھا، آگ لگ گئی، مکان گر گیا، پلازا گر گیا، میری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا مال ڈاکوؤں نے چھین لیا، میرا نقصان ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہم ساری چیزیں ہم ماں کے پیٹ سے لے کر آئے؟ یہ سب اللہ نے دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی عطا تھی، اللہ نے لے لیا. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور میں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہوں. جب آپ اس فارمولے پر عمل کریں گے کہ جو کچھ میرے پاس ہے، میری صحت، میرا پیسہ، میری مال، میرے والدین، میرا بیٹا، میری بیٹی، اگر اللہ نے لے لیا ہے تو یہ کس کا تھا؟ یہ اللہ کا تھا. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا بابا دیکھا، اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا اور ہم سب گئے. اس کے الفاظ نے میرا دل چیر دیا اور میرے دل کے اندر یہ آئی کہ اللہ مجھے بھی اس بابے جیسا بنا دے. معاملہ کیا تھا؟ اس کا بیٹا فوت ہوا، ہم گئے اس کے گلے ملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہم نے اس کو تسلی دی، ان الفاظ پہ نہ بولا، لیکن جب ہم نے یہ بات کہی، غلطی مجھ سے بھی آپ سے بھی ہو سکتی ہے
میں نے کہا جی بڑا افسوس ہوا ہے کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا نوجوان. اس نے آگے سے مجھے جو الفاظ کہے آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, اللہ کی قسم ایسے جیسے آج ہی اس شخص نے کہے. اللہ اس کی زندگی میں برکت فرمائے اگر زندہ ہے, اگر مر گیا ہے تو اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے. اس شخص نے یہ بات کہی, میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں اور میں اللہ کی قضا پہ کوئی افسوس نہیں کرتا. اللہ کا بیٹا تھا, اللہ نے مجھے دیا تھا, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لیا, مجھے کوئی افسوس نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جب ایک آدمی فوت ہو جائے آپ کے یا میرے گھر کے اندر تو ہم الحمدللہ نہیں کہتے. ہم الحمدللہ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ الحمدللہ ہے کیا ہے. الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں. اب اگر ایک آدمی وہاں اس وقت کوئی فوت ہو گیا, اگر یہ بات کہے کہ الحمدللہ, تمام تعریفیں کس کی ہیں, اللہ. کس کا معنی کیا ہے؟ دینے کی تعریف بھی تیری اور لینے کی تعریف بھی تیری. جب یہ الفاظ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو لے کر اس کی جان کو قبض کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. تو اللہ ان سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ تم نے میرے بندے کے باغ کے اندر سے پھول توڑا ہے, وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا ہے اللہ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ. تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے اور اس کے لیے بیت الحمد کے اندر اس کے نام کا ایک محل تیار کر دو. بیت الحمد کے نام سے فی جنات عدن تجری من تحتی. عدن, عدن کیا ہے آپ نے قرآن کے اندر غور کیا ہوگا. عدن جو ہے ایک جنت ہے, یہ ان کو ملے گی جو صبر کرتے ہیں. اور اس جنت کی فضیلت یہ ہے فی جنات عدن تجری من تحتی. اس جنت کی فضیلت یہ ہے کہ اس جنت کو اللہ نے اپنے دست مبارک سے سنوارا. وہ کن کے لیے ہے؟ وہ صبر کرنے والوں کے لیے. سورہ بقرہ کی یہ آیتیں آپ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں, ان کا میں ترجمہ اب کرنے لگا ہوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ نے مومنوں کو نہیں کہا, اللہ نے تمام بنی آدم کو یہ کہا ہے اے دنیا جہان کے لوگوں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تمہارے اوپر میں آزمائش بھیجوں گا. بِشَيْءٍ, کسی بھی چیز کے ساتھ. اب آزمائش مومن پر بھی آتی ہے, مسلمان پر بھی ہے, کافر پر بھی ہے, یہودی پر بھی آزمائش آتی ہے. لیکن غیر مسلم کی آزمائش پر اللہ کوئی اجر نہیں دیتا, چونکہ وہ دارا اسلام سے خارج ہے. اور جو مومن ہیں, مسلمان ہیں, والخوف والجوع, ان پر جب آزمائش آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے یہاں نظام کو تبدیل کر کے ان کے لیے آخرت میں اجر نہیں, اجر عظیم رکھا ہوتا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اب ایک آدمی رات کو بڑا اچھا بھلا سویا تھا, اس نے رات کو خواب کے اندر دیکھا, اس نے بڑا برا خواب دیکھا, اس کا دل دھڑکنے لگ گیا, پریشان ہو گیا. اللہ نے اس سے بھی اس کو آزمایا, اس سے بھی آزمایا. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, جاتے جاتے اچانک آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ ذہنی طور کے اندر ٹینشن میں آ گئے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک خوف آ گیا, پولیس کا خوف آ گیا, حکومت کا خوف آ گیا. آپ سچی بات کرتے ہیں تو کڑیوں کا خوف آ گیا. تو اللہ نے فرمایا والخوف, میں خوف کے ذریعے آزماؤں گا. بیماری کا خوف آ گیا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے چیک اپ کیا اور بتایا کہ آپ کو تو 6 مہینے پہلے جو ہے تو شوگر تھی,
اب آپ کا جسم کانپنے لگ گیا، ہوئے اب کیا ہوگا، اب تو میں گیا۔ حالانکہ بیماری کا اور موت کا آپس میں کوئی پڑوس کا رشتہ بھی نہیں ہے۔ یہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں، میرے 3 وال بھی بند ہیں، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے اور بھی 1-2 معاملات ہیں جو بتانے کی ضرورت نہیں، بطور عبرت اپنے بھائیوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت بیماری میں ہوتی تو 2016 سے میں ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں، لیکن موت جب آئے گی وہ تندرست کو بھی آئے گی، بیمار کو بھی آئے گی، وہ ایک لمحہ بھی وہ لیٹ نہیں کرے گی، لے کر جائے گی۔ اب اس خوف کے اندر ایک آدمی مبتلا رہتا ہے، والخوف، پھر فرمایا والجوع، وہ لوگ جو بھوک کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں، ان پہ تنگ دستی آ گئی۔ اب انہوں نے ٹینشن لے لی، بھائی کیا ہے، میں کہاں سے کھاؤں گا، خوف ہے، واہ ویلا شروع کر دیا، جی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہ غریب اچھا لگتا ہے، وہ مسکین اچھا لگتا ہے، وہ سفید پوش تو ہے لیکن وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہیں ہے، ہاتھ پھیلا کر مانگتا نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا مسکین بہت پسند ہے۔ اب اس کو بھوک کی وجہ سے اللہ نے آزمایا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں مال دیا اور پلازے کو آگ لگ گئی، آپ کے گودام کو آگ لگ گئی، اللہ نہ کرے۔ اب آپ کو کیا ہے کہ بھائی میرا نقصان ہو گیا، یہ خوف لے کر آپ صدیوں بیٹھ گئے، بھائی اب میرا تو نقصان ہو گیا۔ لیکن اللہ کی ایک صفت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اب ان ساری آزمائشوں کے اندر والثمرات، اللہ نے فرمایا کہ میں یہ مال کا خوف دے کر میں ثمرات، پھل کا اور فروٹ کا اور ان کا بھی میں آپ کو خوف دلاؤں گا۔ خوف کیا ہے؟ ایک آدمی کو شوگر ہے، آم ہے، اور وہ آم نہیں کھا سکتا، وہ کسی اور فروٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ بھی اس پر آزمائش ہے۔ اس پر بھی اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ پیچھے جو معاملے گزرے ہیں ان پر جس نے صبر کیا، اپنی زبان کو اللہ کی شکر بجا لانے سے، واہ ویلا کرنے سے یہ شکر بجا لاتا رہا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کو میرا پیغام یہ دے دو کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ آزمانے جن کو اللہ نے آزمایا ان کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور کے اندر آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کے اندر اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا انسان کے اوپر ایک جیسے دن نہیں رہتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک عورت آئی، باپردہ ہے، اونچا لمبا قد ہے، آ کر کہنے لگی اے امیر المومنین میں بیوہ ہوں اور آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ فرمایا آپ کہاں سے آئی ہو؟ کہا میں خفاف کی بیٹی ہوں اور امام کی پوتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگی، اتنے روئے کہ صحابہ اکرام نے ان کی سسکیاں ان کو تسلی دے کر آپ کو صبر دلایا، لیکن خاموشی سے رو رہے۔ فوراً انہوں نے بیت المال والے کو یہ بات کہی، ایک اونٹ نکالو اور اس اونٹ پر ہر طرح کا غلہ جو ہے بیت المال کے اندر وہ اونٹ پر لا دو اور نقدی بھی دو۔ جب دیا تو عورت کے حوالے کیا، کہا کہ آپ یہ لے جاؤ، اور یہ ختم ہونے سے پہلے خطاب کے بیٹے کو امیر المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔
جو اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے آپ نے مجھے پہچانا میں کون ہوں، میں ماشاءاللہ علاقے کا چودھری ہوں اور علاقے کا میں جناب چیئرمین ہوں، میں جناب ایس پی ڈی ایس پی ہوں. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ فرعونیت والی بات ہے. فرمایا خطاب کے بیٹے کی طرف پیغام بھیج دینا، میں دوبارہ آپ کا جو ہے یہ کفالت جاری رکھوں گا اور آپ کا یہ راشن ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو پہنچا دوں گا. جب وہ لے کر گئی تو صحابہ کرام نے فرمایا اے امیر المومنین آپ نے کچھ زیادہ ہی فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کر دیا، آپ نے زیادہ ہی کچھ نہیں نواز دیا. کہا میرے صحابہ آپ نے نہیں سنا، اس نے سارا کچھ بتا دیا تھا. کہا میں خفاف کی بیٹی ہوں اور ایما کی میں پوتی ہوں. کہا تمہیں نہیں پتا جب فتح مکہ ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب 12,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے، راستے کے اندر اس کے دادا کا جو ہے تو وہ یعنی کہ علاقہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا آج 12,000 اس لشکر کی ہم میزبانی کریں گے، آپ ہمارے مہمان ہوں گے. اور اس کے دادا نے مجھے 100 بکریاں محمد رسول اللہ کو پیش کی تھی کہ یہ راستے کے اندر آپ نے ذبح کر کے ان کو آپ نے کھانی ہے، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس جو مال ہے اور وہ مال آپ کے پاس رہے گا، نہیں. فرمایا خفاف کی بیٹی اتنی امیر تھی کہ 12,000 لشکر کی کفالت کرنے والا یہ قبیلہ تھا اور انہوں نے کہا تھا 12,000 لشکر کے ساتھ جو اونٹنیاں ہیں ان کا دودھ جو ہے یہ نکالو، ہم اس کو اچھے داموں میں خریدیں گے اور خرید کر اس کی رقم بھی دیں گے. 100 بکریاں بھی دی تھی اور انہوں نے ہماری میزبانی بھی کی تھی اور میزبانی کے علاوہ جو ہماری میزبانی کی تھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا ایسی میزبانی ہماری کسی نے نہیں کی. کہا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن جب پھرے تو آج یہ غریب ہو گئی، آج یہ مانگنے پہ مجبور ہو گئی، آج یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئی. میرے بھائیوں، میرا رب چاہے تو فٹ بال سے بادشاہ بنا دیتا ہے، فٹ بال سے اٹھا کر بادشاہ کی سیٹ پر بٹھا دے اور بادشاہ کو اٹھا کر وہ بھیک مانگنے کے در پر لا کر کھڑا کر دے. میرے بھائیو، اللہ کا ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو رو رہے ہیں. ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے آپ کی سسکیاں مبارک کو دیکھا، آپ نے کہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے سر کے تاج، میں گستاخی کر رہی ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو خطاؤں سے گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے، کیا آپ جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے؟ کیا آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں میں ہوں گا. فرمایا پھر آپ رات کو قیام کرتے ہی اور رات کو آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہی آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں ان پہ سوجن آ جاتی ہے اور آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آنے کے ساتھ آپ جو ہے تو رات کو اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تو آپ کا جنتی آپ کے لوگوں کی جنت کا راستہ بھی آپ کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فرمایا عائشہ میں کیوں نہ اللہ کا شکریہ ادا کروں جس نے مجھے یہ سب کچھ نعمتیں عطا فرمائی. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر آپ کے پاس صحت ہے آپ کو ڈبل اللہ کی عبادت اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، ورنہ آپ کے پاس عہدہ ہے اور لوگ بھی تو ہیں، آپ کی سیٹ پر تو کوئی اور بھی بیٹھ سکتا تھا. آپ کو بٹھایا ہے، اللہ نے
बड़ा मनसब देकर बिठाने के साथ अल्लाह ने आजमाइश ये रखी है, ये सीट जो मैं दे रहा हूं, यहां पर ये फरौन बन के रहता है या मुसलमान बन के बैठता है। अगर ये फरौन बन के बैठा है तो मेरे भाइयों, कल अल्लाह की अदालत के अंदर इसको अल्लाह ज्यादा अजाब देगा। इसलिए ये दुनिया पर लोगों को के ऊपर ये जुल्म करता रहा है, और जुल्म अंधेरा है। अल्लाह ने फरमाया कि जुल्म करने वाले को कल मैं क़यामत वाले दिन अंधेरों के अंदर डालूंगा। ये सब्र करना, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना ये तुम्हारा काम है, और मजीद नेमतें अल्लाह तुम्हें अदा करना ये मेरे रब का काम है। मेरे भाइयों, आज हमने इस दुनिया के अंदर आए, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है कि कल हम में से कौन है और कौन नहीं है। इसके बावजूद मेरे भाइयों, हमने दिलों के अंदर कीना, बुग़्ज़ और ये पाला हुआ है, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, हम अल्लाह के नबी के आशिक हैं। फिर वही बात दोहराता हूं, गुलाम है, रसूल के गुलाम हैं, और गुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है। एक तरफ मेरा रसूलुल्लाह फरमाता है, आओ कौन हदीस का मुनकर है, कौन अल्लाह के रसूल को मानता है और कौन अल्लाह के रसूल का इनकार करता है। मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया 3 दिन से जायद किसी भाई पर यह जायज नहीं है वो अपने मुसलमान भाई के लिए कीना और बुग़्ज़ अपने दिल में पाले। मुझे ये बताएं कि हमारे दिल के अंदर इतने इतने बुग़्ज़ रखे हुए, बदगुमानियां रखी हुई। इस्लाम के अंदर बदगुमानी का कोई ऑप्शन नहीं है। हर इंसान अपने आप को फरिश्ता समझता है और अगले को गुनहगार समझता है। मुझे ये बताएं, अगले को गुनहगार समझने का सर्टिफिकेट और रुका अल्लाह की तरफ से किसके पास है? और जो अगले को गुनहगार समझ रहा है उसके पास सर्टिफिकेट कौन सा है कि ये जन्नत में जाएगा? जन्नत में जाने वाली माँ जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनको अल्लाह ने सलाम दिया बजरिया जिब्राइल, बजरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह के। और माँ जी आयशा सिद्दीका वो हैं जिनके बिस्तर पर मुतअद्दिद बार अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ है। मेरे भाइयों, माँ जी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ए अल्लाह तेरी अदालत बड़ी सख्त है। आयशा को तू इंसान ना बनाता, आयशा को चरिंद और परिंद बना देता। उस अदालत के अंदर हिसाब देना बहुत मुश्किल है। फिर फरमाती है, ए अल्लाह मुझे घास बना देता, कोई बकरी कोई और तेरा जानवर खा जाता, आयशा कल तेरी अदालत में खड़ी होकर हिसाब ना देती। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नाईम। मेरे भाइयों, हमने इस दुनिया के लिए अपनी आखिरत को तबाह कर दिया है। वो आखिरत जहां पर जाकर सब पछताएंगे, जहां पर ये जो टाइम है मेरे और आपके पास तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का, मेरे भाइयों वहां जाकर हम पछताएंगे। हम क्या कहेंगे? अल्लाह हमें दोबारा मौका दे दे, हम दुनिया में जाएं, फ़ासफ़द्दक़ा वाकुम मिनस सालिहीन, हम सदका करके खैरात करके हम दोबारा नेक बंदों में शामिल होकर हम दोबारा आने वाले बन जाए। लेकिन अल्लाह कहेगा कल्ला, हरगिज़ नहीं, तुम्हारा मामला खत्म हो गया। जो टाइम मैंने दुनिया पर दिया था वही था। आज हमने दुनिया पर अपना जो टाइम, हमारा जो कीमती टाइम था अपने आप के गुनाह माफ कराने का, वला तजस्ससु, हमने तो दूसरे के गुनाहों पर हमने निगाह रख दी। हमने बस ये कह दिया ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है, ये गुनाहगार है, और साथ ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये गुनाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ, अल्लाह का कुरान ये कह रहा है तुम अपने नफ्सों की गारंटी ना दो, अपने नफ्सों की ये गारंटी ना दो। कुरान कह रहा है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। ये कुरान कह रहा है
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا جھٹلایا بیااتینا ہماری آیات کو اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو جب کہتے الحمدللہ میرے اندر یہ گناہ نہیں، اس کے اندر گناہ ہے. وہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کی گارنٹی نہ دو، وہی نہ دو. مجھے یہ بتائیں جو آدمی یہ کہتا ہے یہ میرے پاس گناہ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں اس آزمائش والی دنیا کے اندر جس کے اندر تقوی جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے یہ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بتلائی کہ تقوی یہ ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں والا راستہ ہو، وہاں سے ایک آدمی اپنے دامن کو بھی بچا کر وہاں سے اگلی بستی میں چلا جائے، اس کے دامن کو کوئی کانٹا بھی نہ لگے، اس کا کپڑا بھی نہ پھٹے. وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگار ہے. آج مجھے یہ بتائیں یہ موبائل ہے، پوری دنیا کے یہود و نصارہ نے یہ غلاظت آپ کی اور میری بیٹی کے ہاتھ میں دے کر آج ہمیں نیک اور پارسا کہنے کا ہمیں کون سا حق ہے؟ آج ہمارے پاس برائی کی جڑ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے. ہم اپنے آپ کو بس اتنی بات ہے میرا فلاں مسلک کے ساتھ تعلق ہے، فلاں میں پیر کا میں مرید ہوں، میں سروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں بخشا جاؤں گا. رب کائنات کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھر تھر کانپیں گے اور وہ یہ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی. اے اللہ ابراہیم کا کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کانپیں گے، اے اللہ عیسیٰ کا کیا ہوگا؟ موسیٰ کانپیں گے، اے اللہ موسیٰ کا کیا ہوگا؟ اور ہم نے ننگے تلنگے پیروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ میرا پیر مجھے رب کی عدالت سے چھڑا دے گا. سب کہو استغفر اللہ. جب تک آپ ان آستانوں کو نہیں چھوڑو گے، ان پر بکرے جا کر ذبح نہیں کرو گے، ان پر اپنے نذرانے نہیں دو گے، نذرانے دینا بند کرو، تویز لینا بند کرو، اور یہ وسیلے کے اندر ان کا جو وسیلہ دیتے ہو ان کو چھوڑو. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا ان فاطمہ بیزا منی، فرمایا تھا بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ تیرا بابا جو ہے وہ پیغمبر ہے، رسول ہے، تجھے قیامت والے دن کام آ جائے گا. فرمایا بیٹا جنت میں تو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائے گی. ہم نے گناہ کرنے ڈھیروں کر دیے اور جناب حاجی نور الدین صاحب جو ہیں یہ آستانوں پہ جھک رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں میرا پیر کامل ہے. اس کائنات میں کامل پیر اور مرشد صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد رسول اللہ کی. میں ان کا مرید ہوں، آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، ان کی مریدی اختیار کر لو. اور ان کی مریدی کے اندر یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے، میری بات نہیں ہے، پورا قرآن محمد رسول اللہ کی مریدی کروانے کے لیے کائنات والوں کو اللہ نے دیا ہے کہ تم نے اگر مریدی کسی کی اختیار کرنی ہے وہ ہمنا کے لال محمد رسول اللہ کی مریدی اختیار کرنی ہے. وہ اپنے اوپر رنگ کون سا چڑھانا ہے، محمدی کون سا، حنفی مالکی شافی سب خلی ولی، ان کو چھوڑ دینا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تمہارے اوپر محمدی رنگ چڑھ جائے گا تو میرے بھائیوں جب جتنی مصیبتیں آئیں گی پھر محمدی رنگ والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ اس کو دنیا پہ کوئی خوف ہوگا، نہ مرتے دم کوئی خوف ہوگا. اس کے لیے فرشتے بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہیں گے، آسمان کے ملائکہ بھی دروازہ کھولیں گے. کون آ گیا؟ یہ محمدی آ گیا. کون آ گیا؟ یہ محمد رسول اللہ کا مرید آ گیا. ذرا مرید بن کر آپ لذت تو دیکھو کیا ہے. پھر آج ہم نے اس معاشرے کے اندر بدگمانیوں کے ساتھ ساتھ یہ کر دیا، ہم نے
رمضان کے اندر جو ہے ہم نے جناب صدقہ خیرات بڑا وسیع تعداد میں کیا. رمضان کے بعد ہم نے یہ کہہ کر ان سفید پوشوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دیا کہ بھائی رمضان میں ہم نے خرچ کر دیا, ہم ہر سال رمضان میں کرتے ہیں. آؤ محمد رسول اللہ کی ایک بات بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا, آ کر عرض کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر کچھ ہوتا تو سائل کو عطا فرماتے, اگر نہ ہوتا آپ فرماتے جاؤ فلاں شخص سے محمد کے نام پہ قرضہ لے لو, محمد اسے ادا کر دے گا. صحابہ کرام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اگر دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آپ قرضے کے لیے کہتے ہیں. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہ سائل جو تمہارے پاس آیا ہے اس کو دتکارنا, اس کو واپس کرنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں. میرے بھائیوں, جو اللہ کے لیے جس کے ساتھ تعاون کرتا تھا آپ اپنے تعاون کو جاری رکھیں, اس لیے چاہے اس سے ناراضگی ہو, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو. کیوں؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات میں, اور نبیوں کے بعد, رسولوں کے بعد میدان محشر پر جو سب سے عظمت والی ہستی اٹھے گی اس کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب اللہ غضبناک ہوں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو پیش کریں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو. اللہ کے نبی, اللہ جب ابو بکر کو دیکھیں گے اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. جب ام مصطح کا آپ نے کفالت کرنی چھوڑ دی, ماں جی عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا, اس میں ام مصطح بھی شامل تھی, تو آسمان والے رحمان نے فوراً وحی بھیج کر یہ کہا کہ امت کے بزرگ, چھوٹے نہیں بزرگ بڑوں کی بات کی, کہا ان کو چاہیے وہ استغفار کریں اور جن کی کفالت کرتے تھے وہ جاری رکھیں, اور جو اللہ کے لیے دیتا تھا وہ دینا جاری کر دے. میرے بھائیوں, آج ہم اگر دین اسلام کو ان فرقوں سے نکل کر صرف قرآن کے سائے کے نیچے آ جائیں تو یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں قرآن ایک راستہ بتاتا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم. رب کائنات کی قسم وہ راستہ جنت والا اگر ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ کا راستہ. کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو, اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے. اللہ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے. جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو جائے اور خاتمہ بالایمان پہ فرما دے. یہ سب سے بڑی دولت ہے اور اس دولت کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا. میرے بھائیوں, آج ایک آپ کے سامنے اعلان کرنے لگا ہوں. بھائی ہارون خان صاحب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے کام کو سراہا جائے. جو اچھا کام کرتا ہے اس کے اچھے کام کی داد دینی چاہیے. ہم اچھے کام کو روک لیتے ہیں. انہوں نے 2-3 بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں جو مستحق تھیں. الحمدللہ اس دفعہ انہوں نے راشن تقسیم نہیں کیا, چونکہ میں نے راشن سے منع کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مال سے راشن لے کر دینا کسی کو یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے رجوع کیا تھا. انہوں نے پیسے کی صورت میں
5 लाख से जायद रकम इन्होंने तकसीम की है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनके ये 8-10 दिन के अंदर अंदर एक यतीम बच्ची की शादी होनी है जो इनके जिम्मा है। ये यहाँ बैठे हुए रिफर ट्रस्ट इनकी बेगम के नाम पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी बेगम को जिनके नाम पर रिफर ट्रस्ट बनाया है, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में मकाम अता फरमाए। और आपने वो जो यतीम बच्ची है, आप तो नहीं जानते, अल्लाह ज़रूर जानता है उसे, तो आप इनके साथ तामन करें ताकि उस बच्ची की मुश्किलात आसान हो। यतीम है, उसका सुना है कोई भाई भी नहीं है, तो आप उनके साथ तामन करके जाए। जज़ाकल्लाह। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति।